اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، آپ کا خوش آمدید ہے KNY چینل میں، جہاں ہم آپ کو آج بتا رہے ہیں طاق راتوں میں عبادت کرنے کا مستند ترین طریقہ اور آسان طریقہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ سورہ قدر رمضان المبارک برکتوں، رحمتوں اور جہنم سے آزادی کا ماہ مبارک ہے، تو یہ قرآن پاک کے نزول کا مہینہ بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورہ قدر میں ایک عظیم رات کا ذکر فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، وہ بہت ہی خیر و برکت والی ہے۔ قرآن مجید میں اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل بتایا گیا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے۔ جو شخص یہ ایک رات عبادت میں گزار دے، گویا اس نے 83 سال اور 4 مہینے سے زیادہ کا عرصہ عبادت میں گزار دیا، اور یہ بھی صحیح معلوم نہیں کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے کتنے مہینے زیادہ افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا، گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ شب قدر میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں شب قدر کو پالوں تو کون سی دعا مانگوں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی، اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ 27ویں شب کو 12 رکعت نماز نفل 3 سلام سے پڑھے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ایک بار سورہ قدر اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھے، بعد سلام کے 70 بار استغفار پڑھے۔ اس نماز کے پڑھنے والے کو انبیاء کی عبادت کا ثواب عطا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ 27ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 دفعہ، سورہ اخلاص 27 مرتبہ پڑھ کر گناہوں کی مغفرت طلب کرے، انشاءاللہ تعالی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ 27ویں شب کو 4 رکعت نفل 2 سلام سے پڑھے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ تکاثر 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھے۔ اس نماز کے پڑھنے والے پر سختی موت آسان ہو جاتی ہے، اور رحمت خداوندی سے بعید نہیں کہ عذاب قبر بھی معاف ہو جائے۔ 27ویں شب کو 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھے، بعد السلام 70 بار یہ تسبیح پڑھے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس نماز کو پڑھنے والا اپنے مسلح سے اٹھنے بھی نہ پائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے والدین کے گناہ معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ 27ویں شب کو 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ، سورہ علم نشرہ 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھے، اور بعد السلام 27 بار سورہ قدر پڑھے۔ 27ویں شب کو 4 رکعت نماز پڑھے، اور ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ 3 بار سورہ قدر اور 50 بار سورہ اخلاص پڑھے، اور بعد السلام سجدے میں سر رکھ کر 70 مرتبہ یہ کلمات پڑھے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد جو بھی دنیاوی یا دینی حاجت طلب کرے وہ انشاءاللہ تعالی بارگاہ عزت میں قبول ہوگی۔ 27ویں شب کو سورہ ملک 7 مرتبہ پڑھنا مغفرت کے لیے اور گناہوں کو بخشش کے لیے بہت افضل درجہ رکھتی ہے۔ 29ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ قدر اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھے، سلام کے بعد 70 بار سورہ علم نشرہ پڑھے۔ یہ نماز ایمان کامل حاصل کرنے کے لیے بہت افضل ہے۔ اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے مکمل ایمان کے ساتھ اٹھائے گا انشاءاللہ۔ ماہ رمضان المبارک کی 29ویں شب کو 4 رکعت نماز نفل 2 سلام سے پڑھے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ قدر اور سورہ اخلاص 5 بار پڑھے، بعد سلام کے 100 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ اس نماز کے پڑھنے والے کو انشاءاللہ تعالی بارگاہ خداوندی سے بخشش اور مغفرت عطا کر دی جائے گی۔ ماہ رمضان المبارک کی 29ویں شب کو 7 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ترقی رزق کے لیے افضل ہے۔ اللہ تعالی نے شب قدر کو طاق راتوں میں چھپا کر رکھا ہے تاکہ مسلمان اس کے لیے جستجو کریں اور عبادات کریں اور اپنا زیادہ وقت عبادت میں گزاریں۔ اس لیے اپنی ان
راتوں کو عبادتوں سے مزین کریں اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کریں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ آپ کے پیارے بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا کر نوافل ادا کر سکیں۔ شکریہ۔